السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ آج بدھ کے روز اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے سخت نوعیت کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بائیڈن امریکہ کے صدر کی حیثیت سے پہلی بار روسی لیڈر سے مل رہے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ آدھے دن تک بند دروازوں کے پیچھے جاری رہنے والی یہ بات چیت کافی سخت ہو سکتی ہے، جس میں دونوں صدور کے معاونین بھی شرکت کریں گے۔ اس بات چیت سے قبل بائیڈن نے اپنے ایک ہفتے پر محیط دورے میں یورپی رہنماؤں سے امریکہ کے تعلقات بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی بات چیت کی کہ حریف ملکوں روس اور چین کے چیلنجز کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ صدر بائیڈن نے داخلی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو قومی منصوبہ پیش کیا ہے، وہ ان کے بقول امریکہ میں اس مسئلے پر قومی سطح پر بنایا جانے والا پہلا منصوبہ ہے۔ منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ داخلی دہشت گردی کا قلع قمع کرنے کے لیے اس قومی حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اطلاعات کا تبادلہ ہو تاکہ ان معاملات کا تجزیہ کرنے کی حکومتی صلاحیت بہتر ہو سکے۔ صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ داخلی دہشت گردی نفرت، تعصب اور دیگر انتہا پسند نظریات کی وجہ سے پھیلتی ہے اور یہ امریکہ کی روح پر لگنے والا بدنما داغ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک جس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کے راستے میں نہ صرف یہ بڑی رکاوٹ ہے بلکہ ہماری قومی سلامتی، جمہوریت اور اتحاد کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے تقریباً 6 ماہ بعد اس منصوبے کا اجرا کیا گیا ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ نیٹو کا یہ بیان مبالغہ آرائی ہے کہ چین بین الاقوامی برادری کے لیے ایک منظم چیلنج ہے۔ اس بیان میں نیٹو کے رہنماؤں نے چین کی بڑھتی ہوئی جارحانہ فوجی حکمت عملی کے خلاف اتحاد کا وعدہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے لیے چین کے مشن کی طرف سے منگل کے روز جاری ہونے والا یہ بیان چند دنوں میں دوسرا موقع ہے جب چین نے مغرب کے بین الاقوامی اتحاد کی جانب سے کی گئی تنقید کا جواب دیا ہے۔ اس سے قبل لندن میں چینی سفارت خانہ نے پیر کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں G7 کے رہنماؤں پر اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد واشنگٹن کے روایتی حلیفوں کے ساتھ پہلے براہ راست سربراہی اجلاسوں کے دوران یہ اعلامیے جاری کیے گئے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے گزشتہ روز کے اجلاس میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والے 7 اراکین اسمبلی پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جن ارکان پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 اور مسلم لیگ نون کے 4 ارکان شامل ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی خواتین ارکان پارلیمان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ باعث شرم ہے کہ جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی میں منگل کے روز ہونے والی ہنگامہ آرائی اور ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ گالم گلوچ پر سوشل میڈیا سمیت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بحث کی جا رہی ہے اور اسے افسوسناک صورتحال قرار دیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سن 2020 سے متعلق کہا ہے کہ کمیشن اس ایکٹ میں بعض ترامیم کو آئین پاکستان سے متصادم سمجھتا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابی فہرستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 222 کے تحت تحفظ حاصل ہے اور ان اختیارات کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں کمی کی جا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا ایکٹ پاس بھی ہو جائے تو الیکشن کمیشن نے اپنے قوانین کے مطابق ہی چلنا ہے اور ایسے میں تنازع بڑھ جانے پر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوا سکتا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب نے میزانیہ برائے مالی سال سن 2021-22 میں صحت کارڈ پر خصوصی توجہ دی ہے۔
صوبہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے حقیقت پر مبنی بجٹ بنایا ہے جس میں صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ دوسری جانب صحت سے جڑے ماہرین اور مبصرین کی رائے میں حکومت کو صحت سے متعلق طویل مدتی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ فوائد براہ راست عوام تک پہنچ سکیں۔ مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں بھارت اور چین کی افواج کے درمیان گزشتہ سال جون میں ہونے والے خونریز تصادم کو، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس دوران سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کمانڈر کی سطح کے مذاکرات کے 11 ادوار ہو چکے ہیں اور گلوان وادی کے شمالی اور جنوبی کناروں سے چینی افواج اور بعض دیگر علاقوں سے بھارتی افواج پیچھے ہٹ گئی ہیں، لیکن سرحدی تنازعہ اب بھی برقرار ہے اور مذاکرات کا سلسلہ بند ہے۔ ایک طرح سے سرحد پر تعطل کی کیفیت ہے۔ امریکی انتظامیہ اور یورپی یونین کے مشترکہ بیان میں افغانستان میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے بین الاقوامی فوجوں کے انخلاء کے تناظر میں اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قیام امن کے لیے جاری عمل کی حمایت اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے اور انسانی حقوق بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے کام جاری رہے گا۔ عالمی ریڈ کراس کے حالیہ جائزے کے مطابق افغانستان میں شدید خشک سالی کے باعث مغربی، جنوبی اور مشرقی علاقوں کے 5 صوبوں میں ہزاروں خاندانوں کے بے گھر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حالیہ ہفتوں میں تشدد میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس میں خواتین اور امدادی کارکنوں سمیت عام شہریوں پر حملوں نے ملک کے بیشتر حصے میں عدم استحکام پیدا کر دیا ہے۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ 80% افغان اپنی آمدنی کے لیے بارش پر انحصار کرنے والی زراعت اور مویشیوں کو چرانے پر انحصار کرتے ہیں، اور بارش میں شدید کمی کے باعث خوراک اور پانی کی قلت سے بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے۔ دریاسنا ملک میں غیر ملکی فوجوں کے انخلاء سے قبل صوبے ہلمند سمیت خشک سالی سے متاثرہ متعدد علاقوں میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں ریڈ کراس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ناصر رضائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ خشک سالی اور لوگوں کا ممکنہ طور پر بے گھر ہونا افغانستان کے لیے ایک اور تازہ صدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جو پہلے ہی کووڈ 19 کے جھٹکے سے دوچار ہے۔ اس کے اثرات خاص طور پر شدید اور دور رس ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً نصف آبادی پہلے ہی خوراک کے عدم تحفظ کا سامنا کر رہی ہے اور لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے بدھ کی صبح غزہ میں پھر فضائی حملے کیے ہیں، جسے فلسطینی علاقوں سے آتشگیر غبارے چھوڑے جانے کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شدت پسند گروپ حماس کے ٹھکانوں پر کی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد فریقین مصر کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی معاہدے پر متفق ہو گئے تھے، جس کے بعد بدھ کے صبح اسرائیل کی یہ پہلی کارروائی ہے۔ ایران میں جمعے کو ہونے والے انتخابات میں امیدواروں کی اکثریت رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی سخت گیر پالیسیوں کی حامی ہے، جبکہ دوسری جانب بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور شخصی آزادیوں پر مبنی پابندیوں کے باعث امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انتخابی عمل میں اصلاح پسند ووٹرز کی دلچسپی شاید کم رہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام کو امید ہے کہ انتخابات میں ٹرن آؤٹ زیادہ رہے گا، لیکن اب تک سامنے آنے والے سرکاری جائزے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 90 لاکھ ووٹروں میں سے صرف 40% ووٹ ڈالیں گے۔ ایک اعلیٰ یورپی سفارتکار نے منگل کے روز کہا کہ ان کے خیال میں ایران کے ساتھ بین الاقوامی مذاکرات آخر کار اس کے جوہری پروگرام کو ایک بار پھر محدود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ ویانا میں اس ہوٹل کے باہر جہاں ایرانی عہدیدار روس، چین، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سفارتکاروں کے ساتھ اجلاس کر رہے ہیں، مذاکرات کے کوآرڈینیٹر
एनरिक मोरा ने कहा कि मुज़ाकरात में कलीदी रुकावटों पर काबू पाने में पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात का आखिरी मरहला है। अमरीका वियना मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन उसने रूसी अहदेदारों समेत बहुत से शरीक सफ़ीरों से इस मसले पर बातचीत करने के लिए ऑस्ट्रिया के दारकूमत में एक सीनियर सिफारती वफ्द भेज दिया है। तवक्को है कि बुध को सदर बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात में इस मौजू पर बात होगी। अरब लीग के वज़राए ख़ारजा ने मंगल के रोज़ कतर में मुलाकात की और मिस्र, सूडान और इथियोपिया के दरमियान दरियाए नील के डैम के तनाज़े को हल करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ की। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि काहिरा डैम को भरने पर इथियोपिया के साथ अपने तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं बल्कि सिफारती हल चाहता है। अरब लीग के सरबराह अहमद अब्दुल गैस और कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने दोहा में अरब लीग के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मिस्र, सूडान और इथियोपिया के दरमियान पानी के तनाज़े के हल का मुतालबा कर रहा है। इथियोपिया, मिस्र और सूडान के साथ पानी के इस्तेमाल के मुआहदे की अदम मौजूदगी के बावजूद अगले माह एक बार फिर से अपने ग्रैंड रिनाइसेंस डैम को भरना शुरू कर रहा है। अरब लीग इस तनाज़े को रोकने की कोशिश कर रही है। इराक ने ऐलान किया है कि उसने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर के शिमाल मगरिब में एक तनसीब में एक बड़ी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की है, जिसमें दाइश के हाथों हलाक होने वाले 100 से ज़्यादा लोगों की लाशें दफन थीं। अहदेदारों का ख्याल है कि वो लाशें उन कैदियों की थीं जिन्हें ग्रुप ने सन 2014 में मौत के घाट उतार दिया था। इराक का कहना है कि उसे शिमाली सूबे नैनवा में कम से कम 40 मजीद इज्तिमाई खबरें मिली हैं और उसने बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से अपील की है कि वो इन कब्रों की खुदाई में मदद फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि इराक में लगभग 200 इज्तिमाई खबरों में 12,000 तक लोग दफन हो सकते हैं। यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि यमन के लिए हालात साजगार नहीं हैं और उन्होंने हौसी बागियों पर जोर दिया है कि वो फायरबंदी पर गुफ्तगू और 6 साल से ज़्यादा पुराने तनाज़े के तस्वीर के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। मंगल के रोज़ उन्होंने सफ़ीर के तौर पर अपनी फ़ाइनल ब्रीफिंग में सलामती कौंसिल को बताया कि यमन में मर्द, औरतें और बच्चे हर रोज़ मसाइब में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि बाइख्तियार लोगों ने वो मौक़े गंवा दिए हैं जो उन्होंने वहाँ जंग के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी मुराद देने के लिए हासिल किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यमन में 16 मिलियन लोग जंग और इक़्तिसादी तबाही की वजह से भूख का शिकार हैं, 5 मिलियन कहत के दहाने पर हैं, जबकि 50,000 पहले ही कहत जैसे हालात का शिकार हो चुके हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,039 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 838 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.39% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 59 अमवात हुई हैं, जबकि वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 21,782 है। भारत में मंगल को 2.5 माह बाद कोरोना के कम तरीन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान 60,471 अफराद मुतासर हुए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान 2,726 हलाकतें सामने आई हैं। जेनीवा में मुजाहिरीन का एक ग्रुप रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर एलेक्सी नेवाल्नी की रिहाई का मुतालबा करने के लिए मंगल के रोज़ इकट्ठा हुआ। मुजाहिरीन ने नेवाल्नी की रिहाई के मुतालबे के पोस्टर उठाए हुए थे और वो पुतिन हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाज के एक मुंतजिम आंद्रे ज़ैतसेफ ने, जो पुतिन के जेनीवा के दौरे के बारे में फिल्मबंदी के लिए बर्लिन से आए थे, कहा कि अगर रूस में एक फ़ाल सिविल सोसाइटी होती तो हम सरगर्म कारकुन के तौर पर मौजूद न होते,
ہماری ایک جمہوریت ہوتی اور ہم اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق امریکہ اور کینیڈا میں فروخت ہونے والے نصف سے زیادہ کاسمیٹکس میں ایک ایسے زہریلے مادے کی موجودگی کا علم ہوا ہے جو صحت کے لیے سنگین مضر اثرات کا حامل ہے۔ ان میں کینسر اور بچوں کا پیدائش کے وقت کم وزن جیسے اثرات شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم کے محققین نے عام طور پر استعمال ہونے والی 230 سے زیادہ کاسمیٹکس اشیاء کی جانچ کی ہے اور معلوم کیا ہے کہ فاؤنڈیشن اور آنکھوں کے لیے میک اپ کی مصنوعات میں فلورین کی سطح 26%، ہونٹوں کے مصنوعات میں 48% اور کاجل میں 47% ہے۔ کراچی فلم سوسائٹی کے زیر اہتمام پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا ویمن ایڈیشن کراچی کے تاریخی فریرے ہال میں ہوا، جہاں مختلف سیشنز میں فلم انڈسٹری کے حالات، مستقبل اور خواتین کے ذرائع ابلاغ میں کردار کو زیر بحث لایا گیا۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عتیقہ اٹھو کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھا تو ان کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی مرد ساتھی اداکاروں نے کی۔ پینل ڈسکشن کے عنوان میڈیا میں خواتین اور مردوں کے درمیان فرق کو خواتین کیسے کم کر رہی ہیں، اس میں عتیقہ اڈو کے ساتھ ساتھ نامور اداکار و ہدایت کار سنگیتا، معروف ٹی وی ہدایت کارہ سلطانہ صدیقی اور آکس ریسرچ سینٹر آن ویمن اینڈ میڈیا کی ڈائریکٹر تسنیم احمد بھی شامل تھیں۔ فریئر ہال میں منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں ملک بھر سے مایہ ناز شوبز شخصیات کے ساتھ ساتھ حکومتی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔